الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ومولانا وطبيب قلوبنا وحياة أبداننا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملكك وصل عليه وعلى آله وصحبه بعدد كل ذرة ألف مرة عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ آپس میں نرم خوئی کا مظاہرہ کرنے والے. تم دیکھتے ہو انہیں رکوع اور سجود کی حالت میں اپنے اللہ کی رضا اور فضل کی جستجو اور تلاش میں. سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ کے اسی جز پر پچھلے جمعہ گفتگو رہی تھی. آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو قائم کرتے ہوئے آپ سے سلسلہ کلام جاری رہے گا. سرکار ختم مرتبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور پھر آپ کی صحابیت جنہیں میسر آئی، وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اصحاب جن کو بشارتیں سنائی گئیں، ان میں چند وہ ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ، ایسے 10 افراد جن کو دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی. ان میں وہ بھی ہیں جنہیں اصحاب صفہ کہا گیا، چبوترے والے لوگ، وہ چند نفوس قدسیہ جنہوں نے سرکار کی محبت میں دنیا اور مافیہا سے رشتہ ناتا توڑ کر سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کاشانہ اقدس کے روبرو ایک چبوترے کو اپنا مسکن بنایا، جس پر سائبان بھی نہیں تھا. یہیں یہ لوگ زندگی کا ایک حصہ بتا دیے، موسم کی تمازتوں کو سہا، گرمی کی شدت برداشت کی اور سب سے روٹھے ہوئے اپنے محبوب کو منانے اور خوش کرنے کے لیے محبوب کے گھر کے سامنے پڑاؤ ڈالا. یہاں تک کہ ان کے فضائل کا ذکر ہونے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بنا جنہیں قرار نہیں آتا تھا، چین نہیں آتا تھا، سکون نہیں پڑتا تھا، کل نہیں میسر آتی تھی، یہ لوگ کہلاتے ہیں اصحاب صفہ. پھر اصحاب بدر ہیں جو غزوہ بدر میں شریک رہے، ان کے فضائل ہیں. پھر غزوہ احد کے شرکاء ہیں اصحاب احد، حنین کے شرکاء ہیں، غزوہ خندق کے شرکاء ہیں، اور خیبر والی جنگ کے شرکاء بھی ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی خصوصیات اور فضائل ہیں. چاہے اصحاب کو کتنے ہی زمروں میں تقسیم آپ کریں اور کسی زاویہ فکر سے دیکھیں، لیکن ان میں 4 ایسے ہیں کہ ان پر کسی کی فضیلت ثابت نہیں.
اور یہ چار ہیں: ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر۔ ایک وہ جن کی معیت اور صحابیت کا قرآن نے ذکر فرمایا، دوسرے جن کی ایک صفت کا ذکر ہوا، اسی طرح تیسرے اور چوتھے بالترتیب ان کا قرآن نے ان کی صفات کا بیان کر کے ذکر فرمایا۔ یہ چار جنہیں خلفائے راشدین المہدیین والمہتدین کہا جاتا ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حضور کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ جانشین قرار پائے، اور غزوہ خندق میں جس وقت خندق کی کھدائی ہو رہی تھی، ایک چٹان برآمد ہوئی جو صحابہ کے مسلسل تگ و دو اور کوشش کے باوجود بھی ٹوٹتی نہ تھی۔ باری باری صحابہ اپنی اپنی کدال سے ضرب لگا رہے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھ میں کدال لے لی اور اس چٹان کی طرف بڑھے اور کدال ہوا میں بلند کی۔ ایک طرف دشمن سے مقابلے کی منزلیں ہیں، بظاہر اسلام کو وہ وسعتیں ملی نہیں ہیں جنہیں فتوحات کہا جائے، کامیابیاں اور کامرانیاں کہا جائے۔ ایسے میں حضور جب کدال اٹھاتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں: اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الشام، بڑھائی ہے میرے اللہ کے لیے، کبریائی ہے میرے اللہ کی، جس نے مجھے ملک شام کے خزانوں کی کنجیاں دے دی۔ یہ فرمایا اور اس کے بعد اس چٹان پر ضرب لگائی تو پہلی ضرب میں چٹان کا 1/3 حصہ ٹوٹ کر گر گیا۔ پھر دوبارہ آپ نے کدال اٹھائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا: اللہ اکبر، اوتیت مفاتیح الیمن، بڑھائی اللہ کے لیے، میرا اللہ سب سے بڑا ہے جس نے مجھے یمن کے خزانوں کی کنجیاں دے دی۔ پھر ضرب لگائی اور 1/3 حصہ چٹان کا ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے کدال اٹھائی اور ہوا میں لہرا کر کے فرمایا: اللہ اکبر، انی اوتیت مفاتیح الفارس، بڑھائی اللہ کے لیے جس نے بے شک مجھے ایران کے خزانوں کی بھی کنجیاں دے دیں۔ جب تیسری ضرب لگی تو وہ چٹان پارا پارا ہو کر بکھر گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے خندق کی تعمیر کا کام شروع کیا اور ایک پتھر اپنے ہاتھ سے نصب فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو آواز دی کہ صدیق تم بھی ایک پتھر رکھو، تو صدیق اکبر نے ادباً سرکار کے رکھے ہوئے پتھر پر پتھر نہیں رکھا، بلکہ سرکار نے جو پتھر اپنے دست اقدس سے رکھا تھا اس کے پیچھے ایک پتھر رکھا۔ پھر حضور نے حضرت عمر کو آواز دی، عمر فاروق آئے تو انہوں نے صدیق اکبر کے رکھے ہوئے پتھر کے بعد پتھر رکھا۔ پھر حضرت عثمان کو آواز دی، وہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر کے رکھے ہوئے پتھر کے پیچھے پتھر رکھا۔ پھر حضرت علی کو آپ نے آواز دی، وہ آئے اور انہوں نے بھی ان تینوں کے رکھے ہوئے پتھروں کے پیچھے پتھر رکھا۔ جب حضرت علی پتھر رکھ کے ہٹ چکے، اس وقت سرکار نے پتھروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: ہؤلائی خلفائی من بعدی، یہ ہوں گے میرے بعد خلفاء اور یہ ان کی ترتیب ہوگی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ علی وصی رسول اللہ تھے اور سرکار نے وصیت حضرت علی کے لیے خلافت کی فرما دی تھی، تو وہ اس حدیث کا منکر ہے۔
اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ترتیب خلفاء کی ہے وہ حق ہے. اگر ایک فرقہ اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ جائے. اور یہ 4 گل ایسے ہیں کہ یہ اپنی مہک، اپنی خوشبو، اپنے رنگ، اپنی نکھت، اپنی نکھار اور اپنی تاثیر معطریت میں سب سے نہ صرف برتر و بالا ہیں، بلکہ یہ 4 وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو اس مقام تک پہنچایا جس کی سربلندی کے پہلے ہی سرور کونین نے نہ صرف زبانی اور اعلانیہ طور پر ارشادات کے ذریعے نظارے دکھلا دیے تھے، بلکہ سرکار نے جس کے لیے دعائیں فرمائی تھی. یہ وہی 4 نفوس قدسیہ ہیں. ہر ایک اپنی اپنی صفات کے اعتبار سے منفرد ہے اور ہر ایک اپنے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے جداگانہ شان اور شوکت کا حامل ہے. کوئی وہ ہے کہ جس کو سرکار کی بچپن شریف ہی سے صحبت ملی، دوستی ملی، رفاقت ملی. کوئی وہ ہے جس کے لیے سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. عمر کی شان کو ظاہر فرمایا اور سرکار نے 2 افراد کے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان 2 میں سے کسی ایک کو دولت ایمان سے سرفراز فرما تاکہ دین کو تقویت و قوت ملے. وہ 2 تھے، ابو جہل اور حضرت عمر. یہ حضرت عمر کا نصیب تھا کہ آپ کے حق میں وہ دعا قبول ہوئی. اور تیسری ہستی تھی حضرت عثمان ذو النورین. 2 صاحبزادیاں حضور کی ان کے عقد میں یک بعد آئی تھیں، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے. 2 نور والے جن کے مقام و مرتبے کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں. اور چوتھی ہستی ہے علی مرتضیٰ کی کہ بچپن شریف ہی سے جن کو ایسی اللہ تعالیٰ نے شرف و فضیلت کی منازل عطا کر دی تھی کہ کسی اور صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں جنم لیا. یہ وہ بشر ہے جو بیت اللہ شریف میں پیدا ہوا اور جس کے پیدا ہونے کے بعد سرکار کون و مکان ہے جس کو اپنے دست اقدس میں لے لیا اور دنیا کو یہ اس وقت تک نہیں دیکھا جب تک تاجدار کون و مکان کا چہرہ نہیں دیکھ لیا. یہ پہلا اعزاز تھا علی کا. اور دوسرا اعزاز یہ تھا کہ حضور نے سیدنا علی مرتضیٰ کو یہ فرمایا کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، میرا گوشت تمہارا گوشت، میرا خون تمہارا خون. یگانگت کی یہ منزل سیدنا علی کے لیے مخصوص ہے. پھر آپ عمزاد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں حضور کے، چچیرے بھائی بھی ہیں حضور کے، داماد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. خلیفہ بھائی اور داماد حضرت بئی نسبت علی سے آتے شاہ ہیں. 3 فضیلتیں ایک جگہ ہو گئیں. اور ایک فضیلت وہ بھی ہے کہ جب شب ہجرت سرکار نے اپنا کاشانہ اقدس چھوڑا تو بستر پر تلواروں کے سائے میں سونے کے لیے صرف علی ہی کا انتخاب ہوا. یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ علی کی رسول اللہ سے قربت کے اظہار کے لیے کہ بستر نبوی پر دراز ہونے کا کسی کو شرف حاصل ہوا ہے
تو وہ صرف اور صرف ذات علی ہے۔ جہاں یہ فضیلت ہے وہاں ایک اور ایسی فضیلت بھی ہے کہ ایسی فضیلت بھی کسی اور کو نہیں ملی، کہ جس وقت خانہ کعبہ سے بتوں کو نکال پھینکنے کا موقع ہوا تو سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم میرے شانوں پر سوار ہو جاؤ۔ علی مرتضیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خدمت میں کیسے اس انداز سے انجام دے سکتا ہوں کہ سرکار کے کندھوں پر میرے قدم ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیجئے کہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ سرکار نے فرمایا کہ علی تم بار نبوت کو برداشت نہ کر سکو گے، تم بار نبوت کو برداشت نہ کر سکو گے۔ ذہن میں آپ اس واقعے کو رکھیں۔ ایک طرف دوسرا واقعہ ہجرت والی رات کا بھی ہے۔ جس وقت سرکار صدیق اکبر دونوں رات گزارنے کے لیے استراحت کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک غار کا انتخاب ہو جاتا ہے، آپ نے پچھلی گفتگو میں سنا ہے۔ پھر وہاں چڑھائی کے لیے سرکار سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو کر چڑھائی کیے۔ ایک خیال ذہن میں ابھر سکتا ہے کہ بھئی اگر علی بوجھ نبوت کو نہیں سہار سکتے، بار نبوت کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو پھر صدیق کیوں؟ تو کیا اس سے دونوں کی تفریق کا پتہ چلے گا؟ محدثین نے بڑی پیاری اس کی توضیح بیان فرمائی۔ کہا ہجرت کی رات جس وقت سرکار سفر فرما رہے تھے، دشمن نے آپ کو تنگ کر رکھا تھا۔ دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں اگر تم پر بھی کبھی ایسا وقت آ جائے کہ دشمن تمہاری زندگی دو بھر کر دے، تمہارا جینا محال کر دے، ایسے میں اپنے وطن عزیز کو چھوڑو اور کسی اور دیار کی طرف کوچ کرو جہاں تمہیں امن و امان میسر آئے اور جہاں تم اپنے مذہبی روایت کی پاسداری کر سکو۔ تو یہ ایک نمونہ تھا ساری انسانیت کے لیے کہ سرکار نے ہجرت فرمائی، وگرنہ اختیارات میں کیا کمی تھی۔ ایک مٹی کی مٹھی اٹھائیں اور دشمن پر پھینک دیں تو سب کے سب اندھے ہو جائیں۔ جس کے دستے اختیار میں اللہ نے ایسے معجزات رکھے تھے، اس کے لیے یہ کیا ضرورت تھی؟ ہم نے اور انبیاء کی سیرتیں بھی پڑھی ہیں، قرآن نے ان کی پاک طینت زندگیوں کا بیان بھی فرمایا ہے کہ جب قوموں نے انہیں ستایا تو انہوں نے قوموں کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان پر خوفناک اندوہناک عذاب نازل فرما۔ ایسے ایسے عذاب آئے کہ جن کے تذکرے سے دل دہل جاتے ہیں۔ کسی پر خون کا عذاب آیا، کبھی بساط ارض الٹ دی گئی، کبھی پتھروں کی بارش ہوئی، کبھی جانوروں کا انہیں نوالا بنایا گیا، کبھی ان کے چہرے مسخ کر کے بندر نما بنا دیے گئے، اور کبھی ایسا ہوا کہ ایسا طوفان آیا کہ سارے سرکشوں کو بہا لے گیا۔ عذابوں کی تاریخ بڑی طویل ہے اور یہ داستان دل ہلا دینے والی ہے۔ ہر نبی کی سیرت میں یہی ملے گا کہ جب قوم نے ستایا تو نبی نے عذاب کی دعا کی۔ ایک ہی نبی ایسا ہے کہ قوم نے پتھر برسائے اور نبی نے پھول نچھاور کیے، قوم نے گالیاں دی، نبی نے دعائیں دی، قوم نے لہو لہان کیا، نبی نے ان کی زندگی کے لیے اللہ سے معروضے کیے، قوم نے انہیں تنگ کیا، نبی نے ان کی کشادگی کے راستے بنائے۔ ایک ہی ذات ایسی ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر خبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو دعائیں دیں۔ ایک ہی ذات ہے۔
مجبور کیا جاتا ہے ہجرت کے لیے. نبی مجبور نہیں ہے، اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے. محبوب، ارے مکہ تو پہلے ہی سے محترم و مکرم ہے، مدینہ چلے جاؤ جہاں ہم اس سے دوگنی رحمتیں نازل کریں گے. قدم مصطفیٰ سے مدینے کی شان بڑھانا تھا، ہجرت کا راستہ بنا. لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے شانوں پر سوار ہو جاتے ہیں. محدثین کہتے ہیں کہ یہ ہجرت، یہ سارے منازل، یہ تقاضا ہائے بشری کے اظہار کے طور طریق تھے. نبی کی شان نبوت، شان رسالت کئی اور جلووں سے نمایاں وہ آشکار ہے. جس کے دست اختیار میں ایسے معجزے ہوں کہ صرف اشارہ پالے تو ڈوبا سورج پلٹ جائے، انگلی اڑ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، حکم پالے تو جھاڑ جڑ سمیت دوڑتے ہوئے آ جائیں، پانی میں انگلیاں رکھ دے تو انگلیوں سے آبشار بہ جائے. زمین جس کی مطیع و فرما بردار ہو، چاند تارے جس کے اشاروں پر کام کر رہے ہوں، فضائیں جس کے ایک ایک حکم کی تعمیل کرتے ہوں، جھاڑ اور پہاڑ جن پر سلام بھیجتے ہوں. یہ اس کے معجزات کی طویل تاریخ ہے. جہاں یہ ہے وہاں بشری جلوے بھی ہیں. قوم کا ستانا، نبی کا ہجرت کرنا، یہ بشری پہلو سے متعلق امر ہے. اب جب سرکار مدینہ نے صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہو کر کے غار تک رسائی حاصل کی تو یہ بشری جلوہ تھا، یہ بشری جلوہ تھا. اس لیے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ صدیق تم بار نبوت کو نہیں سہار سکو گے. اور جس وقت خانہ کعبہ سے بتوں کو نکالنے کی بات آئی تو شان نبوت اور شان رسالت کا وہ جلوہ تھا جس کا وہ وقت متقاضی تھا. اس لیے علی سے کہا کہ علی تم شان نبوت کے بوجھ کو نہیں سہار سکو گے. یہ منزل اور تھی، وہ منزل اور تھی. علی کو یہ شرف ملا کہ کعبے سے بتوں کی صفائی کے لیے علی مرتضیٰ کو اپنے شانوں پر رسول اکرم نے سوار ہونے کا حکم دیا. علی کے ہاتھوں سے تطہیر خانہ کعبہ ہوئی اور علی کعبہ ہی کے احاطے میں پیدا ہونے والا منفرد انسان. صرف یہی نہیں کہ اللہ کے گھر میں آنکھ کھولی، بلکہ اللہ نے یہ شرف بھی لکھ دیا کہ ہم نے تجھے دنیا میں بھیجا بھی ہے تو اپنے ہی گھر میں بھیجا ہے، اور دنیا سے بلائیں گے بھی تو اپنے ہی گھر سے بلائیں گے. حالت نماز میں آپ کو شہید کیا گیا. حضرت شائخ عاشق رسول کہتے ہیں کعبے میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت، اللہ کا گھر بن گیا کاشان علی کا. یہ شرف بھی کسی کو نہیں ملا کہ زندگی کا آغاز بھی خدا کے گھر سے اور زندگی کا اختتام بھی خدا کے گھر پر. اور ایک اعزاز ایسا بھی ہے علی کا کہ جس وقت خیبر کی لڑائی کی منزلیں قریب ہو گئیں، صبح جنگ کا طبل بجنے والا ہے، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل جب صبح ہوگی تو ایسے میں فوج کی سپاہ سالاری کا جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں. سرکار نے رات کو یہ ارشاد فرمایا. محدثین لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابہ اور ان جیسے جتنے اجل صحابہ وہاں موجود تھے، سب نے رات آنکھوں پر کاٹ دی اس تمنا میں کہ کل جب صبح ہوگی تو جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے. رات بھر نیند نہیں آئی اور ہر ایک کی یہی تمنا ہے کہ کل
جنگ کی سپہ سالاری کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی ہے کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں۔ اب جنگ کے لیے صفیں تیار ہوئی، سپہ سالار کا انتخاب کا کام باقی ہے۔ حکم فرمایا، ادھر نظر دیکھا اس میں علی نہیں ہے، پوچھا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ وہ گوشے میں بیٹھے ہوئے، کونے میں سائے میں بیٹھے ہوئے۔ پوچھا کیوں؟ کہا انہیں آنکھیں آئی ہیں، آشوب چشم کے عارضے میں مبتلا ہیں، کنجنکٹیوائٹس۔ سرکار نے حضرت علی کو طلب کیا، پوچھا علی آج تم جنگ میں حصہ نہیں ہوگے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ روشنی سے آنکھیں چلی آتی ہیں اور روشنی کی چبھن آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی، اس حالت میں کیسے لڑ سکتا ہوں؟ میرے ہاتھ کے ہتھیار دشمن کے ہاتھ چلے جائیں گے تو میں ہی لقمہ اجل بن جاؤں گا، میں لڑنے کے موقف میں نہیں ہوں۔ آنکھیں بہت تکلیف دے رہی ہیں، اس وقت لڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سرکار نے علی کو قریب طلب کیا اور لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگا دیا، بس ایک ہی لمحہ ادھر لعاب دہن آنکھوں تک پہنچا، ادھر آنکھوں کا مرض جاتا رہا۔ آشوب چشم کی کیفیت ایک آن میں دور ہوئی، اب علی کی آنکھیں چنگی ہوئی۔ فرمایا علی یہ لو آج سپہ سالاری کا جھنڈا ہم تمہارے ہاتھ دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ منظر ہمارے لیے رشک کا تھا، جس کے لیے ہم نے رات دعائیں کر کے کاٹی تھی، نعمت علی کے حصے میں آ گئی۔ علی مرتضیٰ کو یہ خوشخبری پہلے ہی دی گئی کہ کل جس کے ہاتھ میں جنگ کا علم دیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ ان ساری فضیلتوں سے بڑھ کے ایک اور فضیلت علی کے حق میں آئی، وہ فضیلت جس کے سننے پر عمر فاروق علی کا ہاتھ اپنی بغل میں دبائے ہوئے ایک پاؤں پر رقص کرنے لگے۔ وہ مرحلہ تھا جس وقت سرکار نے دوران خطبہ یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہی سبب ہے کہ علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ مولا کائنات لکھا اور لکھا جاتا ہے۔ مشکل کشا شیر خدا کے نام سے دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ اہل بیت رسول میں وہ اہم فرد فرید کہ جس نے سیدہ فاطمہ کی رفاقت نبھائی اور جسے حسنین کریمین کے ساتھ مشفقانہ والد کا برتاؤ کا موقع بھی ہوا، وہ ذات جو سرکار مدینہ کے آغوش کی پروردہ ہے، وہ چراغ جس کو سرکار نے ہی روشن کیا تھا، جس کے لیے یہ بشارتیں آئیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ کچھ لوگ یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت رسول کے وہ فضائل جو اہل سنت سناتے ہیں یہ اصل میں دعائیت فی الحدیث کی منزل میں ہے، اور اس میں قطب شاہی اور آصفیہ دور کا بڑا عمل دخل ہے کہ آج بھی دکن میں اہل بیت سے محبت کے جو قرینے سلیقے انداز ریت رسم ہیں یہ ساری دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھے جاتے۔ لہذا یہ اہل تشیع سے شیعہ حضرات سے ہمارے معاشرے میں داخل ہونے والی ریت ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس کو چاہے کچھ ہی وہ اساس بتائیں، لیکن حق یہ ہے کہ علی اور اہل بیت کے خلاف کہنا یہ آج کی اختراع، آج کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ جس وقت علی خلیفہ وقت تھے اس وقت بھی شام کی مسجدوں سے، کوفے کی محرابوں سے
اہل بیت رسول کے خلاف آواز نہ صرف بلند کی جاتی تھی بلکہ جمعے کے خطبوں میں اہل بیت کی حجوں میں بیان حجویہ ہوا کرتے تھے. یہ آج کی ریت نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ خارجی مذہب بھی آج کا نہیں ہے اور اہل بیت سے محبت بھی آج کی نہیں ہے. اس وقت امام زین العابدین خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آئے تو سارے زائرین حرم، خدا کے گھر کا طواف کرنے والے مطوفین سب نے رستہ بنا دیا. حضرت سجاد زین العابدین امام حسین کے لاڈلے، کربلا میں بچنے والی شخصیت، یہ آگے بڑھی، طواف کرنا ہی چاہتے تھے. گورنر وقت وہاں موجود تھا. بڑا برا لگا اسے کہ جب وہ طواف کرنے آتا ہے تو لوگ صرف اس کے شانہ بہ شانہ طواف کرتے بلکہ دھکے دیتے ہیں، کبھی آگے ڈھکیلتے کبھی پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے. اس کا امتیاز وہاں مٹتا تھا. یہ امتیازی شان جب دیکھی تو آگ بگولا ہو گیا. پڑھ کے پوچھا یہ کون ہے؟ بہت ہی برافروختگی پوچھا کہ یہ کون ہے؟ شارع اہل بیت فرخ وہاں موجود تھا. اس نے زبان کھولی، کہا افسوس ہے کہ تو اسے نہیں جانتا. سن، وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہے حرم کی در و دیوار جانتی ہے، یہ وہ ہے جسے مکہ کی دھرتی جانتی ہے، یہ وہ ہے جسے آسمان جانتا ہے، اور یہ وہ ہے جسے خدا اور رسول محبوب رکھتے ہیں. تعجب ہے کہ تو نہیں جانتا. منہ لٹکا لیا. چاہتا تھا کہ رزدق کو اپنے خواہاں کے شکنجے میں جڑے، لیکن خوف تھا اگر اس کوئی حد حکومت کے خلاف بغاوت کو ہوا دے گی. یہ انداز بھی نئے نہیں ہیں، یہ انداز بھی نئے نہیں ہیں. یہ سمجھنا کہ اہل بیت کی رب کیا قرینے ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، خارجیت کا مسلک ہے. جس وقت سنیت کام لے رہے ہو وہ سنیت نے خارجیت ہے. اہل سنت کی گھٹی میں محبت اہل بیت موجود ہے. ارے کیسے نہ ہو؟ سرکار نے جن کی یہ دعا فرمائی ہے، اے میرے مولا تو ان پر تو انہیں چاہے، تو ان دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے. لاؤں نہ ہوں اور وہی والا نا اہل صحابیوں کا ہے. طریقہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے؟ رسول وہ یاد کرو کہ حال نماز میں رسول ہے، اس رسول پر رسول کا نصا سار ہے. سجدہ اتنا طویل ہو گیا صحابہ اس خوف سے کہیں سرکار کی مزاج تو نہیں کی اور نہیں ہوا، اس خوف سے حالت سجدہ میں پیشانیاں اٹھا لینے کے لیے کار کہتی نہیں، سجدہ سے سر اٹھا ہی نہیں. منن ہوئے حضور بخیر ہیں. اختنامات پر پوچھا یا رسول اللہ ایک سجدہ اتنا دلار کر دیا، ہم احتمالات امکانات بدمائیوں سمندر ڈوب گئے کہ کہیں سرکار کے ہاتھ امامت تو نہیں گیا. فرمایا کیا تھا؟ کیا کرتا؟ میرا نصب سامنے ہی پھلا تھا، سجدے سے سر اٹھاتا، حسین تکلیف ہو جاتی، پتہ لگا خدا کی باتیں بھی اہل بیت ہاتھ کھا جائے. سمجھا یہ شوق طریقہ ہے. شیعوں کے طریقے دوسرے وہ ہمارے شیعوں بھی کرنا ناراض کرنا ہے، مرسل نکنا نما مسکھانا ہے ہو کے ورا جس میں تسہرہ میرے کائیں فرمایا کہ میں تمہیں دو باری رقم چیز چھوڑ رہا ہوں. ترک تو حکم سکتے کہ اللہ وہی کرتی ایک دیوار کہ اللہ سنی کی ہونا ہے تمہیں دو زنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک کتاب دوسری میری اہل بیت ہے، تیری عزت ہے. ترکہ بھی تم ان دونوں کو تھامے ہو کمرہ ہو اور کل روز محشر جو میرے پاس عزت آئے کہ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے اور دوسرے ہاتھ میں میت ہے یا میں سنت ہے تو سارا نہ ہوں. یہ رمایا وہی فرمایا ان اللہ قد ترى للمؤمنین بابك عمر عثمان وعلی قدر علیہم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج. بے شک اللہ ایمان والوں پر اب عمر عثمان کی محبت ایسے ہی واجب ہے جیسے کہ نماز روزہ حج. خلقہ دمن ہاتھ چھوڑ بھی رسول ناراض اور دل کا دمن بھی ہاتھ چھوڑو ناراض. اس لیے ہر روزہ علماء کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے. اس طرح کا ہم اس درجہ سے اہل کی محبت ہمارے جز ایمان اور روزہ صدیق کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق گرم کر رہے ہیں. علی نے پوچھا صدیق کیوں سے ابو دیکھ کر آل ہی نے فرمایا کا چہر دینا ہے اسے اللہ وجہ نے آپ کے کوئی بزرگ دی کا کھنات پائے خوش ہو رہا ہوں آپ کا چہر دیکھ رہے صحیح. پہلے تو کہا صدیق یہ روایت آپ مارو وہ روایت سنا کہا کون میرے سر نے یہ کہا کہ پہلے کے ہاتھ میں صدیق کے ہاتھ تک سوں گے.
صدیق اکبر آئے علی نے اور چھپتے والی کہ یرما جس کو جب پورا جرما دے خلفاء کی اہل محبت موازنہ ایمان کا ہم صدانی ہیں جسے نو محبت لڑ رہے بس مقصد کو نب دی کہ کس نے بیت رسول محبت کیا کہ انداز ہے فضل ہم سے میری آ گئی یہ بیان کیا جائے سمع لوں سرکار نے تو یہ فرمایا مثل اہل بیتی صفیت نوح میں اہل بیت میں حضرت نوح تفنیک مانند ہے من کہا جا جو نوح کے سفیر کی کشتی میں وار ہو گیا صاحب نپالی ایسی اہل وہ کشتی ہے جو اس سے صاحب ہو گیا آ گیا تو اگر نہ بننا چاہتے ہو تو اے بچ صحبت کرو اور رب لوگ یہ اللہ کے رسول صرف ان کے دائل ہے کہ ایسے شخص لیے یہ عرض کر اللہم علیہ معاہ اللہ ان سے دین رکھ تو ان سے عدد کر جو میری اہل بیت صحابہ پھر سار اللہ فرمائی جس نے اہل بیت صحب کی اسے مجھے چاہا جس مجھے چاہا وہ میرے حق کے چاہنے والا اور میرے خود کا چاہنے